बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी सोशल स्टडी की टीचर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास K7। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, मुगल एम्पायर द फाउंडेशन, और उसका साथ बुक वर्क किया था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 2 मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। उसकी हम रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे पेज नंबर 30 to 40 तक, और साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 to 5 एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 to 3 करेंगे। चलें अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। चैप्टर नंबर 2 मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन, मुगलिया सल्तनत का इस्तेकाम। पेज नंबर 31। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इब्तदाई हालात, जिंदगी और तख्त नशीनी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश 1542 में हुई। अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो बेगम था। जब हुमायूं को बेटे की वलादत की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। हुमायूं ने अकबर की तालीम और तरबियत के लिए ईरान से उस्तादजा मंगवाए और कई एक मकामी उस्तादजा की खिदमत भी हासिल की। अकबर पढ़ाई से घबराता था। उसके उस्तादजा ने अकबर की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी और लापरवाही की शिकायत भी की। अकबर की ख्वाहिश रहती थी कि वो ऐसी खेलों में हिस्सा ले जिनमें वो अपनी बहादुरी और हिम्मत का इजहार कर सके। आखिर हुमायूं ने तंग आकर अकबर को उसके हाल पर छोड़ दिया। हुमायूं ने हिंदुस्तान में जब दोबारा अपनी फतूहात शुरू की तो अकबर उसके हमरा था। सिकंदर सूरी की जो शिकस्त हुई थी उसका सेहरा सरकारी तौर पर अकबर के सर पर रखा गया। हालांकि इस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी। उस जमाने में हुमायूं ने अकबर को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर की तख्त नशीनी की रस्म अदा की गई। अकबर ने तख्त नशीनी के बाद तमाम मुल्की मामलात का इंतजाम अपने सरपरस्त बैराम खान के सुपुर्द कर दिया। तख्त नशीनी के वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी। क्रूशियल इश्यूज और एट द टाइम ऑफ एक्सेशन। अकबर के वालिद हुमायूं ने जिन इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत को बहाल किया था वो इंतजामी और सियासी लिहाज से सख्त बदनज़मी का शिकार थी। इन इलाकों को फौजी नुक्ता नज़र से फतह तो कर लिया गया था, ताहम इनमें इंतजामी ढांचा इंतहाई गैर मौसर था। बरसगीर के अक्सर इलाके मसलन सिंध, कश्मीर, दक्कन, उड़ीसा, गोंडवाना, गुजरात, मालवा और बंगाल वगैरह आज़ाद रियासतों में बदल चुके थे। राजपूतों ने बाबर के हमलों के बाद अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी कर ली थी। अब वो अपने अपने इलाकों को इक़्तिदार के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे। इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर अकबर की हुकूमत के हालात भी अच्छे ना थे। अक्सर इलाकों से मालिया की वसूली हुकूमती खजाने तक ना पहुँचती थी। कुछ इलाकों ने मालिया देने ही से इनकार कर दिया था और कुछ इलाकों में हुकूमती एहलकार मालिया हासिल करके खुद ही हड़प कर जाते थे। अब मजमूई तौर पर सूरत हाल ये थी कि मालिया सिर्फ ताकत के जोर पर ही हासिल किया जाए, मगर कहत साली की वजह से हजारों लोगों की हलाकत और बाइस ऐसा करना भी नामुमकिन था। खजाने की खाली होने के बाइस फौजी महमात को बरकरार रखना नामुमकिन था, जिसका फायदा उठाकर उसके दुश्मनों ने अपना हल्का असर बढ़ा दिया। रूल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगलिया सल्तनत के फैलाव और इस्तेकाम में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार। रोल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर डिस्क्राइब बिलो। मुगलिया सल्तनत के फैलाव और इस्तेकाम में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार झेल में बयान किया गया है। Second Battle of Panipat 1556 AD. Akbar was in Kabul when he got the news that Hemant Bakal, the minister of Humayun, had captured Delhi and Agra. Akbar called a meeting of his well-wishers and loyal chief. Agreeing with the suggestion of Bairam Khan, Akbar ordered an army to march toward Delhi. One unit of army seized the control of artillery of Hemant, which caused a serious blow to his strength even before the start of real action. पानीपत की दूसरी जंग 1556 में हुई थी। पहली पानीपत की जंग आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी है, 1526 में हुई थी।
کابل میں اکبر کو اطلاع ملی کہ عادل شاہ سوری کی وزیر ہیمن بقال نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اکبر نے اپنے خیرخواہ اور وفادار امراء کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اکبر نے بیرام خان کے مشورے کے مطابق فوج کو دلی کی طرف روانہ کر دیا۔ فوج کے ایک دستے نے ہیمن کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی سے پہلے ہی ہیمن کی فوجی طاقت کو شدید دھچکا پہنچ گیا۔ In 1556 AD, both armies arrayed against each other in the Battle of Panipat. The fight commenced, and Haman, even without having artillery, organized a major attack on Mughal troops, which caused a great harassment to the right and the left flanks. During the fight, an arrow hit Haman's eyes, and he fell down from his howdah. His Ma'aut uselessly tried to drive away his elephant from the battlefield. In the end, Haman was captured and brought in front of Akbar. Bairam Khan took his life, and thus Mughal regained Delhi and Agra. Haman's ambition died with him, and Afghan power got weakened too. Afterwards, the remaining Afghans showed their allegiance after strengthening his position in the capital. Akbar's generals quickened their effort to recover the lost territories and conquered Gwalior and Jaunpur. 1556 میں دونوں افواج کا آمنا سامنا پانی پت کے میدان میں ہوا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ توپ خانے کے نہ ہونے کے باوجود ہیمن کے فوج نے مغل فوج پر ایک بڑا حملہ کیا، جس نے مغلوں کی فوج کے دائیں اور بائیں جانب کی فوجی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دوران ایک تیر ہیمن کی آنکھ میں لگا اور وہ بے ہوش ہو کر ہاتھیوں کے درمیان میں گر گیا۔ اس کے مہوات نے فوری طور پر ہاتھی کو میدان جنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر ہیمن گرفتار کر لیا گیا، اسے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور بیرام خان نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح مغلوں نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ ہیمن کی شکست سے جہاں اس کی ذاتی مفادات ختم ہو گئے، وہاں افغانوں کی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ بعد میں بچے کچے افغانوں نے اطاعت قبول کر لی۔ مرکز میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے اکبر کے جنرلوں نے کھوئی ہوئی علاقوں کے بازیابی کے لیے کوشش تیز کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے گوالیار اور جونپور کو فتح کیا۔ Dismissal of Bairam Khan. Bairam Khan was practically the chief administrator of all governmental affairs for 4 years. There is no evidence that he ever showed disloyalty to Akbar or desired to usurp the power. However, the general situation forced Akbar to dismiss him in 1560 AD. After his dismissal, Akbar became an independent king. بیرام خان کو ترک کرنے کا عمل۔ بیرام خان 4 سال تک تمام تر ملکی معاملات کا عملی طور پر سربراہ رہا۔ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی، یعنی کہ اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ بیرام خان نے اکبر کو دھوکہ دیا اور اس نے اپنی ذاتی اقتدار کے لیے کوئی کوشش کی ہو۔ تاہم مجموعی طور پر ایسے حالات ضرور پیدا ہو گئے تھے کہ جن کی وجہ سے 1560 میں اکبر نے بیرام خان کو ترک کرنے کا عمل اختیار کیا۔ بیرام خان کو ترک کرنے کے بعد اکبر مکمل طور پر ایک خود مختار بادشاہ بن گیا تھا۔ اپنی سیاسی طاقت کی وجہ سے اسے شہنشاہ کا لقب حاصل ہوا۔ کنکویسٹ، فتوحات۔ اکبر نے جن جن علاقوں کو فتح کیا تھا ان میں سب سے پہلے امبر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اسے جے پور بھی کہتے ہیں۔ اکبر ٹوک کنٹرول آف ہز area in 1562 AD. Local Rajput ruler Raja Bihar Mal accepted his obedience. یہ علاقہ 1562 میں اکبر کے کنٹرول میں تھا۔ یہاں کے راجپوت حاکم راجہ بہاری مل نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ دوسرا ہے گونڈوانا۔ State of Gondwana was ruled by a Rajput woman, Rani Durgavati, who was known for her bravery and abilities. She resisted the attack with courage, but after losing the battle, she burned herself. According to the local custom, this area was conquered in 1564 AD. گونڈوانا کی ریاست پر ایک راجپوت عورت رانی درگاوتی کی حکومت تھی، جس کی بہادری اور قابلیت پر ہر طرف مشہور تھی۔ یہاں حملہ کیا گیا تو اس خاتون نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر شکست ہونے پر روایت کے مطابق جل مری۔ یہ علاقہ 1564 میں فتح ہوا۔ چتور۔
Rajput ruler of this area used to hate all those Rajput chieftains who established relation with the Akbar and accepted his obedience. After conquering this area in 1567 AD to end the power of this Raja and get access to Gujarat. यहाँ का राजपूत राजा उन तमाम राजाओं को नफरत की नज़र से देखता था जिन्होंने अकबर से रिश्तेदारियां कायम कर ली थी और उनकी इताअत कबूल कर ली थी। अकबर ने उस राजा के असर को ख़त्म करने और गुजरात के इलाके तक रसाई हासिल करने के लिए उसे 1567 में फतह किया। बिहार Raja of Bihar had showed his allegiance with Akbar in 1568 AD. However, after his death, his son rebelled. Akbar captured this area in 1572. बिहार के राजा ने 1568 में अकबर की अताअत कबूल कर ली थी, ताहम उसके बेटे ने बाप की वफात के बाद इल्म बगावत बुलंद कर दिया था। अकबर ने यह इलाका 1572 में फतह किया। Ranthambore and Kalanjar. In 1569 AD, Akbar conquered the important area of Ranthambore and Kalanjar. After a prolonged struggle in 1570 AD, the ruler of Bikaner and Jaisalmer or Jodhpur accepted his obedience. रंथम्बोर और कलंजर अकबर ने एक तवील जदोजहद के बाद 1569 में रंथम्बोर और कलंजर के अहम इलाके फतह किए। 1570 में बीकानेर और जैसलमेर और जोधपुर के हुक्मरानों ने भी इताअत कबूल कर ली। मारवाड़ इन 1570 AD अकबर कॉन्क्रीड मारवाड़। अकबर ने 1570 में मारवाड़ का इलाका फतह किया। गुजरात एट दैट टाइम गुजरात वाज द सेंटर ऑफ Portuguese trade because of unworthy ruler. This area was a great trouble and disorder. Akbar tamed him into obedience, but soon after his death, a revolt occurred. Consequently, Akbar conquered Gujarat in 1572 AD. From here, his relation with Portuguese were established. गुजरात उस ज़माने में पुर्तगीज़ों के तजारत का मरकज़ था। यहाँ का हाकिम नाअहल था, जिसके बायस यहाँ के सियासी हालात अच्छे ना थे। अकबर ने यहाँ के राजा को अपनी इताअत पर राज़ी कर लिया था, मगर उसकी वफ़ात पाते ही यहाँ बगावत हो गई। बाद में अकबर ने इस इलाके को 1572 में फ़तह किया था। यहीं से पुर्तगीज़ के साथ अकबर की ताल्लुकात का इब्तिदा हुआ, इनके आगाज़ हुआ। Bengal was subject to constant revolution because of its distance from capital. In 1576 AD, Akbar annexed Bengal. बंगाल मरकज़ से दूरी के बायस बंगाल में अक्सर बगावतें होती रहती थी। अकबर ने 1576 में इसे मुगलिया सल्तनत में शामिल किया। काबुल In 1585 AD, Akbar captured Kabul. He had also annexed Kashmir, Sindh, Kandahar, Deccan and Orissa to his kingdom. Thus, Akbar's power was thoroughly consolidated. काबुल 1585 में ये इलाका अकबर ने अपनी सल्तनत में शामिल किया। अकबर ने कश्मीर, सिंध, कंधार, दक्कन और उड़ीसा वगैरह के इलाकों को भी अपनी सल्तनत में शामिल किया। इस तरह अकबर की सल्तनत बहुत मुस्तकीम हो गई। ये सब इलाके अकबर ने अपनी यानी कि हुकूमत में ले लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अकबर रिफॉर्म्स मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी। अकबर की इस्लाहात मनसबदारी निज़ाम, मजहबी और राजपूत पॉलिसी के मुताबिक। मनसबदारी सिस्टम अकबर से पहले मुल्क में जागीरदारी निज़ाम राइज था। बादशाह अपने अवाम को जागीरें देते थे और वो हुकूमत को सालाना लगान अदा करने की पाबंद थे। इसके अलावा वो सिपाही और घोड़े भी रखते थे ताकि वक्त ज़रूरत इन्हें बादशाह की मदद के लिए भिजवाया जा सके। अकबर ने बाकायदा तौर पर इक़्तिदार संभालने के बाद जागीरदारी निज़ाम का जायज़ा लिया। उसे इस निज़ाम में बहुत से खराबियाँ नज़र आईं जिनको दुरुस्त करना ज़रूरी था। ताहम इस निज़ाम में जब उसे इस बात की निशानदही हुई कि जागीरदारों के भेजे हुए सिपाही बादशाह के बजाय जागीरदारों के ज़्यादा वफादार होते हैं तो अकबर को सख्त बेचैनी हुई। अकबर अपने अंदाज़े हुकूमत और मिजाज के एतबार से ऐसा रुझान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हर तरह की ताकत अपने पास रखना चाहता था। और फिर सियासी तौर पर सिपाहियों का जागीरदार का वफादार होना किसी भी बादशाह के लिए किसी भी वक्त बगावत का खदशा पेश करता है। इन्हें दिनों कई जागीरदारों ने अकबर के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अकबर ने पहले निज़ाम को बदल कर मनसबदारी निज़ाम
رائج کرنا چاہا۔ منصبداری نظام میں ہر سرکاری عہدیدار کو خواہ وصول میں ملازم ہو یا فوجی محکموں میں ایک منصب عطا کیا جاتا تھا۔ ایک منصب رکھنے والے منصبدار سے کبھی سول محکموں اور کبھی فوجی شعبے میں کام لیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں شعبوں کے درمیان کسی قسم کی فرق نہ رکھی جاتی تھی، یعنی کہ دونوں کو برابر رکھا جاتا تھا۔ اکبر نے 10 سے 20 ہزاری منصب قائم کیے۔ 5,000 سے اوپر کے منصب شاہی افراد یا اعتماد والے لوگوں کے لیے مخصوص کیے تھے۔ ہزاری منصب کے ساتھ ذات اور سوار کی اصلاحیتیں استعمال کی جاتی تھیں۔ ذات سے مراد فوجی کی تعداد اور سوار سے مراد شہ سواروں کی تعداد تھی۔ ہر منصبدار کے لیے لازم تھا کہ وہ مقررہ تعداد میں سپاہی، شہ سواروں اور دوسرا سامان جنگ اپنے پاس رکھیں تاکہ باوقت ضرورت وہ بادشاہ کی مدد کر سکیں۔ اگر بادشاہ کسی منصبدار سے اس کی کسی غلطی کی بنا پر ناراض ہو جاتا تو اس کا منصب چھین لیا جاتا تھا۔ منصب وراثت میں جانے کا نہ تھا، یعنی کہ وراثت کے طور پہ نہیں دیا جاتا تھا، سب کو برابر دیے جاتے تھے۔ ہر شخص کو اس کی قابلیت یا خدمات کی بنا پر منصب عطا کیا جاتا تھا۔ منصبدار کے مرنے کے بعد اس کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھی اور اس کے ترکے سے اس کے بیٹوں کو کچھ نہ ملتا تھا۔ اس لیے ہر منصبدار کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کر دے۔ اس وجہ سے مغل امراء عوام بہت سارا روپیہ عمارات کی تعمیر پر خرچ کرتی تھی۔ زیادہ تر شعر و شاعری اور موسیقاروں کی سرپرستی کرتے تاکہ مرنے کے بعد ان کا نام زندہ رہے۔ ہر سال ہر منصبدار کی فوج، سواروں اور گھوڑوں وغیرہ کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا تھا اور رجسٹر میں ان کا حلیہ بھی لکھا جاتا تھا۔ گھوڑوں کو باقاعدہ داغا جاتا تھا یعنی کہ نشان لگایا جاتا تھا ان کو، ایک ران پر منصبدار کا اور دوسرے ران پر سرکاری نشان۔ ریلیجیس ٹریجڈی۔ اکبر کا بچپن مذہبی ماحول میں گزرا۔ وہ اسلامی شعائر کا دل و جان سے احترام کرتا تھا اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے بیدار ہو جاتا اور نماز فجر سے قبل وظائف میں مشغول رہتا۔ اکبر کو بزرگوں کے ساتھ دلی عقیدت تھی۔ وہ ہر سال حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے اجمیر جایا کرتا تھا۔ اسے شیخ سلیم چشتی کے ساتھ بھی بہت عقیدت تھی۔ صوفیہ کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے اکبر نے فتح پور سکری میں عبادت خانہ کے نام سے ایک عمارت تعمیر کروائی، جہاں نماز جمعہ کے بعد وہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھتا اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرتا تھا۔ ان محفل میں ہونے والی علمی بحثوں کے باعث اکبر بادشاہ بدظن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے مختلف مذاہب کے علماء کو بحث مباحثے کے لیے دعوت نامے بھیجے۔ ان میں عیسائی، پارسی، جینی اور ہندو مذہب بھی رہنما شامل تھے۔ اکبر نے ان تمام مذہبی رہنماؤں کی باتوں کو باغور سنا، مگر مجموعی طور پر اس کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ تاہم اکبر نے یہ رائے ضرور قائم کر لی کہ سچائی صرف ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہے، تمام مذاہب میں تھوڑی بہت صداقت موجود ہے۔ اکبر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ ان تمام مذاہب کے اچھے اصول کو یکجا کر دیا جائے۔ مذاہب کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ اکبر کے پیش نظر بہت سے سیاسی مقاصد اور مسائل بھی تھے۔ اکبر نے علماء کے سیاسی امور میں عمل دخل کو کم کرنے کی ابتدا 1579 میں کی اور اس نے فتح پور سکری کے جامع مسجد کے امام کو برطرف کر دیا اور منبر پر بیٹھ کر خود خطبہ دیا۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ اکبر اپنی مذہبی حیثیت منوا سکے۔ اکبر کو علماء پر برتری دلانے کے لیے ایک دستاویز تیار کی گئی۔ اس دستاویز میں تمام اہم علماء کے دستخط کروائے گئے۔ اس دستاویز کا خلاصہ یہ تھا کہ مذہبی امور میں بادشاہ کا فیصلہ آخری ہوگا۔ اس سے علماء کے اختیارات ختم ہو گئے۔ متجدد وقت بننے کے بعد اس نے تمام مذاہب بر صغیر پاک و ہند میں سے مختلف اصولوں کو یکجا کر کے ایک نیا دین بنایا، جس کا نام دین الہی رکھا گیا۔ یہ دین 1582 میں نافذ کر دیا گیا۔ دین الہی میں داخلے سے پہلے اکبر امیدواروں سے یہ عہد لیتا تھا کہ وہ اپنا دین، مال، جان اور آبرو بادشاہ کے لیے قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس مذہب میں وہ بہت سی رسومات شامل کی گئیں، جن میں گائے کے گوشت کو کھانے کی ممانعت تھی، پاک کا احترام، بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا وغیرہ شامل تھا۔ اس طرح اکبر نے بادشاہ کی حیثیت سے جہاں دوسری قوتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہا، وہیں اس نے علماء کی حیثیت اور اختیارات کو ختم کر کے مذہبی طور پر تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیے۔ دوسرے مذاہب کو اپنے سیاسی اثر میں لانے کے لیے اس نے دین الہی کو شروع کیا اور مختلف مذاہبی گروہوں کو اپنی سیاسی
اپنی سیاسی اثر میں لانے کی کوشش کی۔ اکبر کی زندگی میں اس کے خوش آمدی درباریوں نے دین الہی کو قبول کر لیا۔ اس وقت کے مشہور عالم شیخ مبارک کے بیٹوں ابو الفضل اور فیضی نے دین الہی کے ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ اکبر کی وفات کے بعد ہی دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ دین الہی کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ریلیشن شپ ود ہندوز اینڈ راجپوت، ہندوؤں اور راجپوتوں سے تعلقات۔ اکبر نے تمام تر ملکی انتظام کے لیے ایسا ڈھانچہ استوار کرنا چاہا جس کی مدد سے تمام تر طاقت اس کے اپنے ہاتھ میں آ جائے۔ اس ضمن میں سیاسی، انتظامی، اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی اقدامات شامل ہیں۔ اکبر کا خیال تھا کہ وہ ایسے ملک کا بادشاہ ہے جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک گروہ کو دوسرے پر فوقیت دینا انتظامی اور سیاسی طور پر غیر مناسب ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سب برابر ہیں، سب کو یعنی کہ یکجا رکھا جائے گا۔ ان میں بادشاہ کے خلاف بددلی پھیلے گی، وہ مجموعی طور پر ریاست کے لیے عدم استحکام کا باعث ہوگی۔ یعنی کہ اگر اس نے سب کو برابر نہیں رکھا تو وہ بادشاہ کے خلاف ہو جائیں گے اور بادشاہ کے لیے برا سوچیں گے۔ اس نظریے کو اکبر نے اپنی تمام پالیسیوں کے لیے بنیادی ستون مانا اور انہی کے تناظر میں عمل کیا۔ اکبر ایک باشعور سیاستدان تھا۔ وہ یہ بات بخوبی سمجھتا تھا کہ ایک وسیع اور مضبوط سلطنت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی رعایا اور اہم سیاسی گروہوں کی حمایت حاصل نہ کر لے۔ اس وقت ہندوستان کی کل آبادی کا 3/4 حصہ ہندوؤں پر مشتمل تھا۔ ہندوؤں میں سیاسی طور پر سرگرم گروہ راجپوتوں کا تھا جو اکثر حکومتوں سے برسر پیکار رہتے تھے۔ اکبر کا خیال تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور راجپوتوں سے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ اس سلسلے میں اکبر نے درجہ اقدامات کیے، یعنی کہ بہتر تعلقات کرنے کے لیے اس نے یہ اقدامات کیے تھے۔ پہلا، اکبر کے عہد تک یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب ہندو یاتری کسی مندر یا کسی اور مذہبی مقام کی یاترا یعنی کہ زیارت کے لیے جاتے تو ان پہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا ان سے۔ اکبر نے اس ٹیکس کو منع کر دیا تھا، کہا کہ وہ کسی بھی عبادت کرنے والے کی عبادت پر ٹیکس عائد کرنا کسی طور پر مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ یاترا ٹیکس کی منسوخی سے عام ہندو رعایا اکبر کو پسند کرنے لگی تھی۔ سیکنڈ، ان 1564 میں اکبر نے ایک فرمان کی روح سے ہندوؤں سے جزیہ لینے کو منع کر دیا تھا، انہیں مسلمانوں کے مساوی شہری حقوق دے دیے تھے۔ اس اعلان کا بھی عام ہندو آبادی پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا، انہوں نے اکبر کو اپنا محسن سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اکبر سے پہلے حکمرانوں نے ہندوؤں کو دبا کر رکھا ہوا تھا، ہندوؤں پر کئی ایک غیر ضروری ٹیکس بھی لگائے ہوئے تھے۔ اکبر نے سابق یعنی کہ پہلے والی پالیسیوں کو ترک کر کے ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا اور انہیں اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ راجا ٹوڈرمل کی مالیاتی امور کے بارے میں خصوصی واقفیت اور تجربے کی بنا پر اسے اعلیٰ عہدہ دیا گیا تھا اور بیبر کو اپنا مشیر خاص بنایا تھا۔ تھرڈ، اکبر کے ہندوؤں کے ساتھ برتاؤ میں عملی طور پر تبدیلی سے راجپوتوں میں بھی اکثر کے اکبر کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس زمن میں امبر جے پور کے راجا بہاری مل نے اطاعت قبول کر لی۔ جذبہ دوستی کے اظہار کے طور پر اس نے اپنی بیٹی جودھا بائی کی شادی اکبر سے کر دی۔ اکبر نے اس راجا کے منہ بولے بیٹے بھگوان داس اور پوتے مان سنگھ کو اعلیٰ منصب عطا کیے۔ بھگوان داس اور مان سنگھ پر اعتماد کے اظہار کے طور پر انہیں نہایت اہم مہمات کے سپہ سالاری سونپ دی گئی۔ ان دونوں نے اکبر کی سلطنت کو ترقی دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ فورتھ، راجا بہاری مل کے ذاتی کوششوں سے بیکانیر جیسلمیر اور جودھ پور کے راجپوت راجاؤں نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح اکبر کی جاری کردہ راجپوت پالیسی سے مغلوں کے راجپوتوں کے ساتھ خاندانی تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ ان لوگوں نے آنے والے دور میں بہت سے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ Akbar's succession. In 1604 AD, Akbar died just before his death. He had appointed Prince Salim as her heir apparent. اکبر کی جانشینی 1605 میں اکبر کا انتقال ہوا۔ انتقال سے قبل اس سے شہزادہ سلیم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ نور الدین محمد جہانگیر، ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن، ابتدائی حالات زندگی اور تعلیم میں تربیت۔ 1605 میں جب شہزادہ سلیم بادشاہ بنا تو اس نے نور الدین محمد جہانگیر کا لقب اختیار کیا۔ جہانگیر 1569 میں فتح پور سکری میں پیدا ہوا۔ یہ اکبر کے راجپوت بیوی جودھا بائی کے وطن سے تھا۔ اکبر نے حضرت شیخ سلیم چشتی کے ساتھ اپنی عقیدت کے بنا پر اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ اکبر سلیم کو پیار سے شیخو بابا کہا کرتا تھا۔
روایت مشہور ہے کہ سلیم سے پہلے اکبر کے ہاں جو بھی بچے پیدا ہوئے وہ فوت ہو گئے تھے۔ اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ اس کی تخت کا وارث پیدا ہو اور وہ زندہ سلامت بھی رہے۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی منتیں مانگی۔ اکبر نے اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی کے ہاں حاضر دے کر اپنے لیے دعا کروائی۔ اکبر نے سلیم کی پیدائش کے بعد اپنی منتیں پوری کی۔ وہ اپنے دارالسلطنت سے پیدل حضرت شیخ سلیم چشتی کے ہاں پہنچا۔ آگرہ سے فتح پور سکری تک وہ اکثر تقریباً 20 کلومیٹر سفر کیا کرتا تھا۔ اس طرح اکبر نے بار بار سفر کر کے لگاتار تقریباً 480 کلومیٹر کا سفر اپنی اس منت کو اتارنے کے لیے کیا۔ اس زمانے کے مشہور علماء اور شعراء کو سلیم کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان علماء اور شعراء کے صحبت میں سلیم کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے بہت نشوونما ہوئی۔ اس سے ترکی، عربی، فارسی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تاریخ، جغرافیہ، علم نباتات، علم حیوانات، موسیقی پر اس کی گہری نظر تھی۔ وہ ایک اچھا نشانے باز تھا۔ دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اس نے فنون حرب میں بھی مہارت حاصل کی۔ اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہماری ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کوشچن آنسرز کی طرف۔ اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے چیپٹر کے شارٹ کوشچن آنسرز کریں گے۔ رائٹ ڈاؤن شارٹ آنسرز آف دا فالوئنگ کوشچنز۔ کوشچن نمبر 1، سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فوٹ بٹوین وچ اوپوننٹس؟ برے صغیر پاک و ہند میں پانی پت کی جنگ، دوسری جنگ کن کے درمیان لڑی گئی؟ آنسر، سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فوٹ بٹوین اکبر اینڈ ہیمن بقال۔ کوشچن نمبر 2، واٹ از مینٹ بائی منصب داری سسٹم؟ منصب داری نظام سے کیا مراد ہے؟ آنسر، منصب داری سسٹم، اکارڈنگ ٹو دا سسٹم ایوری آفیشل ویدر سول اور ملٹری واز اسائنڈ اے اسپیشل منصب۔ کوشچن نمبر 3، وین اکبر کنکریٹ بنگال؟ اکبر نے بنگال کب فتح کیا؟ آنسر، اکبر کنکریٹ بنگال ان 1576 AD۔ کوشچن نمبر 4، in the times of جہانگیر استاد منصور واز a master of which art؟ جہانگیر کے وقت میں استاد منصور کس فن کا استاد تھا؟ آنسر، in the times of جہانگیر استاد منصور was a master of painting۔ Question number 5, write down the names of important buildings as representative of the culture and architecture of شاہ جہاں ری۔ استاد شاہ جہاں دور کی ثقافت اور فن تعمیر کے حوالے سے اہم عمارات کے نام تحریر کریں۔ آنسر، تاج محل، شالامار گارڈن، شیش محل، شاہ جہاں موسک۔ رائٹ ڈاؤن ڈیٹیل ان آنسرز ان دا لائٹ آف دا اوریجنل ٹیکسٹ۔ لانگ کوشچن نمبر 1، ڈسکرائب دا رول آف جلال الدین اکبر ان دا ایکسپینشن اینڈ کنسولیڈیشن آف مغل امپائر۔ مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں جلال الدین محمد اکبر کا کردار بیان کریں۔ آنسر، رول آف جلال الدین محمد اکبر ان دا ایکسپینشن اینڈ کنسولیڈیشن آف مغل امپائر۔ رول آف جلال الدین محمد اکبر in the expansion and consolidation of Mughal empire described below. Second battle of Panipat 1556 AD. Akbar was in Kabul when he got the news that Himan Bakal, the minister of Humayun, had captured Delhi and Agra. Akbar called a meeting of his well-wishers and loyal chief, agreeing with the suggestion of Behram Khan. Akbar ordered an army to march toward Delhi in 1556 AD. Both armies arrayed against each other. In the battlefield of Panipat, the fight commenced and Himan, even without having artillery, organized a major attack on Mughal troops, which caused a great harassment to the right and the left flanks. During the fight, an arrow hit Himan's eye and he fell down from his howdah. His Mahout uselessly tried to drive away his elephant from the battlefield. In the end, Himan was captured and brought in front of Akbar. Dismissal of Behram Khan. Behram Khan was practically the chief administrator of all governmental affairs for 4 years. The general situation forced Akbar to dismiss him in 1560 AD. After his dismissal, Akbar became an independent king. Conquest. Ambar, Jaipur. Akbar took control of the area in 1562 AD. Gondwana. State of Gondwana was ruled by a Rajput woman, Rani Durgavati, who was known for her bravery and abilities. Chittor. Akbar conquered this area in 1567 AD to end the power of this Raja and get access to Gujarat. Bihar. Akbar captured this area in 1572 AD. Ranthambore and Kalanjar. In 1569 AD, Akbar conquered the important area of Ranthambore and Kalanjar after prolonged struggle. Marwar. In 1570 AD, Akbar conquered Marwar. Gujarat. At that time, Gujarat was the center of Portuguese trade. Consequently, Akbar conquered Gujarat in 1572 AD.
Bengal was subject to constant rebellion because of its distance from the capital. In 1576 AD, Akbar annexed Bengal. Kabul. In 1585 AD, Akbar captured Kabul. He had also annexed Kashmir, Sindh, Kandahar, Deccan and Orissa to his kingdom. Question number 2. Review the administrative measure and reform by Akbar. Akbar के इंतजामी इक़दामात और इस्लाहात का जायज़ा लें. Answer. Akbar reformed Mansabdari system, religious and Rajput policy. Mansabdari system. Before Akbar, there was feudal system in the country. Akbar replaced old system with Mansabdari. According to this new system, every official, whether civil or military, was assigned a special mansab. Every mansabdar was paid a salary according to his rank. They were assigned on the basis of merit. Every year, the troops, cavalry and horses of every mansabdar was inspected and their details were recorded in a register. Religious tragedy. Akbar spent his childhood in religious environment. Akbar erected a prayer house in Fatehpur Sikri, where after prayer he used to discuss religious matter with scholar and clergy. Akbar became desirous, combining good principles of all religions. Akbar's objective was to authenticate his religious status. He selected good principles from the different religions of the subcontinent and combined them into a new Deen-e-Ilahi. This religion was unforged in 1582 AD. Relationship with the Hindus and Rajput. Akbar desired to establish such an administrative structure with concentrate all powers in his own hands. Akbar planned to establish better relations with Hindus and Rajputs in India. In this connection, he took the following initiative. It was customary that a tax was levied on all Hindu pilgrims in temple and sacred places. In 1564 AD, Akbar issued an edict to abolish all collection of jizya from Hindus and gave them a civil rights equal to Muslims. Change of Akbar's strategy toward Hindus encouraged them to cooperate with him. As a result of Raja Bihar Mal's personal effects, the Rajput of Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur agreed to form an alliance with Akbar. Question number 3. Write about secession of Akbar. अकबर की जानशीनी का हाल बयान करें. Akbar's succession. In 1605 AD, Akbar died. Just before his death, he had appointed Prince Salim as his heir apparent. In 1605 AD, Prince Salim, on his accession to throne, adopted the title of Nuruddin Muhammad Jahangir. स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 to 5 एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 to 3 किए हैं. आपने अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में राइट डाउन करने और साथ लर्न भी करने. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. आज का लेक्चर हमारा यही मुकम्मल होता है. अल्लाह हाफिज़.